औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस अजीम पैगंबर के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनका नाम है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। और उन वो हमारे मोहसिन हैं, इंसानियत के मोहसिन हैं वो। जो हर पैगंबर ही मोहसिन होता है, हर पैगंबर जो यहाँ दुनिया में इस ज़मीन पे आया और हिदायत की रोशनी लेके आया और लोगों को दी, वो हर पैगंबर मोहसिन है हमारा। लेकिन बाज़ अंबिया कराम ऐसे थे कि जो कि बानी हैं किसी भी चीज़ के, उसमें से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है। तो मैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात करेंगे हम। इससे पहले ये तस्वीर देखें, इसको क्या कहते हैं आप लोग? ये क्या है? सर ये समर समर नहीं, इसको कहते हैं वाकया वाकया। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो फाकिहा तो है, लेकिन तो कौन ये सा बड़ा वाला बेर है, बड़ा वाला बेर है। हाँ, बड़ा बड़ा बेर कहते हैं इसको। बड़ा बेर कहते हैं ना हमारा, ठीक है। ये इसके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? जो भी जो बा। जो बा। जुजुबा। जो हम्म। बा। अच्छा, जो बा, ये तो बी लिखा हुआ है यार। जो बा। अच्छा, ये जो बा जो है, ये इसकी क्या हाँ खासियत, को जुबा। पता है? इसकी तारीख का पता है आपको? नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पहला जो जो खाया है फल, वो ये खाया है। और मुझे ये आज पता लगा है, और मुझे नहीं पता था इस बात का। ये तो बहुत शानदार जेना बात हो गई, और ये हमारे यहाँ तो सर बहुत इसको मात्र में था। सर ये हमारी तरफ होता है इसको। उनाब उनाब जो है वो यही चीज है ना। उनाब। अच्छा। ये उनाब नहीं है। उनाब हाँ कहते ये हैं तो हाँ। बड़ा वाला बेर है ना, इसका छोटा साइज होता है और फिर बड़ा साइज होता है। हाँ हाँ, वही इसमें दो दो तीन तरह की इसकी शेप बन गई है। अच्छा ठीक है, हम इसको अच्छा। कहते हैं सवा बेर, कहते हैं सवा बेर हमारे यहाँ। ये सवा बेर है। अच्छा। हाँ जी। नहीं जो अच्छा। मार्केट में है ये तो ग्रीन कलर का है, ये मैरून जब पक के ये मैरून कलर हो जाता है इसका। हाँ, अच्छा तो अच्छा, ये बड़ा नेकी बेर बात जब होगी। सूख जाएगा तो उनाब हो जाएगा। हाँ ठीक, अनाब, इसको भी हम्म। अनाब 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 कह रही है ना, अनाब। उनाब उसी से उनाबी जो कलर होता है कहते हैं ना, उनाबी उनाब कलर। सर, उनाब। ठीक, उनाब मैं देखता हूँ जरा, इसको भी देखता हूँ। अच्छा ये देखिए जरा, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर तशरीफ लाने के बाद सबसे पहला कौन सा फल खाया था? वो है जुबाबा। जुबाबा यानी सवा बेर या बड़ा बेर या फिर उनाब। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सबसे पहले कौन सा परिंदा दाखिल फरमाया? वो तोता है, ठीक। सबसे पहले सरीद, ये लफ्ज क्या है? ये अहबाब याद रखेंगे, सरीद। सरीद किसने बनाया था? यानी रोटी के छोटे टुकड़े करके शोरबे में डाल कर तैयार किया जाना। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ बिल्कुल सरीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना इस बारे में कि सैयदा आयशा जो है वो मुझे अज़वाज में ऐसी ही प्यारी है जैसे खानों में सरीद। तो ये किसने सबसे पहले बनाया? अल्लाह ताला के नबी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके चर्चे कुरान मजीद में है मेहमान नवाजी के। आपको पता है, मेहमान, इनके मेहमानों का जिक्र जो है दो दफा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। और मेहमान नवाजी में इतने शानदार कि अजनबी मेहमान आए हैं और उनके लिए जो है वो बारबेक्यू का इंतजाम करवाया, और वो भी कच्चे गोश्त का, और बड़े बेहतरीन किस्म का। तो हमने इन्हीं से सीखा है, अबुल अंबिया है, और हर पैगंबर मेहमान नवाज होता है। ये अजीब बात है। अच्छा जी, इसके बाद है सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो। अच्छा, ये इसराफील जो है क्या है? ये फरिश्ता है, ठीक है। अब इनके नाम के साथ क्या सलात और सलाम लगाएंगे या सिर्फ सलाम लगाएंगे? मलाइका के नाम के साथ सलाम लगाया जाता है, सलाम। और सलात जो है ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो ख़ास है। लेकिन ये चूंकि दुआएं हैं तो हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है जी। अलैहिस्सलाम, हमने ये पहले भी कहा था कि ये पैगंबरों के साथ भी ख़ास नहीं है, बल्कि आप चूंकि कुरान मजीद में है कि ये अहले बैत के लिए भी इस्तेमाल होता है, हज़रत सारा के लिए जैसे। और हम जैसे नमाज में भी पढ़ते हैं, आल इब्राहीम वाला आल इब्राहीम, अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम। तो ये हम गैर नबी के लिए भी, जैसे फरिश्तों के लिए है, सैयदा मरियम के लिए है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दुआएं हैं। अच्छा, हजरत इसराफील जो है क़यामत आने से पहले, जब सूर, ये सूर लिखा हुआ है, ठीक है, फूंकेंगे तो सबसे पहले उसकी आवाज कौन सुनेगा? जवाब है जी, होज लेपने वाला एक शख्स। होज लेपने वाला एक शख्स जो सूर की आवाज सुनते ही बेहोश हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का नाम क्या रखा था? अब्दुर रहमान। ठीक है, ये 4 नंबर में क्या है? तफसीर इब्न कसीर, मुसनद इब्न शैबा, तबरी, तबरानी तबरानी में है। ठीक। सर ये सूर फूकने वाली बात नहीं समझ आई, ये दोबारा बताएंगे प्लीज। हजरत इसराफील जो है वो सूर लेके खड़े हैं अभी भी, ठीक है, तैयार है बिल्कुल सूर फूंकने के लिए, कयामत बपा करने के लिए। 2 दफा वो सूर फूंकेंगे। तो वो जब सूर फूंकेंगे सबसे पहले कौन सुनेगा? वो सुनने वाला जो होगा
وہ ایک بندہ جو ہے معمار ہوگا، وہ لیپ کر رہا ہوگا ہوش پہ، ٹھیک ہے جی، اور وہ سنے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے میں جا رہا ہوں احباب اپنے موضوع کی طرف، حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن مجید میں مندرجہ ذیل 2 مقامات پہ آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ محسن ہے ہمارے، دیکھیں انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت ادریس کا نام جو ہے قرآن مجید میں 2 مقامات پہ آیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے 25 یا 26 پیغمبروں کے نام آئے ہیں انبیاء کے۔ اب بعض ایسے پیغمبر ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تو ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں۔ تو یہ 26 کا ہم نے فگر رکھا ہے، 26 انبیاء کرام کا نام ہے، اس میں سے ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ذکر کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ اکبر، اس مقدس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا تھا۔ اب اللہ پاک نے خود فرما دیا، یار اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرے جگہ پہ یہ سورہ مریم ہے، اس کے بعد ہے وہ اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل کل من الصابرین، ہر ایک ان میں جو ہے وہ صابروں میں سے ہے۔ اب میں نے بتایا نا، پیغمبروں کی جو شان ہے، جو ان کی اخلاق ہے، جو عادات ہے نا، وہ ایک جیسے ہیں، چونکہ وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں نا، ڈائریکٹلی براہ راست اللہ سے وہ ہدایت لیتے ہیں انسانیت کے لیے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ صابر ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، انہم من الصالحین، بلا شبہ یہ سارے جو ہیں یہ نیک لوگوں میں شمار ہیں۔ اب اس سے بڑی جنا کیا سند ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ذرا حضرت ادریس کے بارے میں ذرا سنیے گا، پھر میں نقشہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ادریس مصر میں پیدا ہوئے، یہ ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں پیدا ہوئے۔ اچھا، دیکھتے ہیں ذرا مصر میں پیدا ہوئے، لوگ انہیں ہرمس کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان میں ایک نام ہے ہرموس، کا معنی ہوتا ہے ہرموس، ہرموس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تجربہ کار، مضبوط رائے والا شخص۔ آپ کی پیدائش مصر کے شہر منفیس، یا آج کل میں نے نام دیکھا نہیں ہے، منوفیہ دیکھا میں نے، منوفیہ ہے وہاں پہ، یہ منف نہیں دیکھا میں نے، وہاں سنا میں نے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ بابل جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ عراق میں ہے، پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ذرا بات سننے والی ہے کہ یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہجرت کر کے یہ مصر پہنچے تھے، اور مصر کو انہوں نے دریافت کیا تھا۔ یہ مصر آباد کرنے والے، مصر کو بنانے والے یہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، میں کیا بتاتا ہوں آپ کو۔ جب انہوں نے دریا نیل کو دیکھا، دریا نیل جو ہے نا، یہ میں نے سے بتایا تھا، یہ لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے، تنزانیہ سے نکلتا ہے، اور یہ پھر آگے جا رہا ہے، اور یہاں آتا ہے تو سوڈان میں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں، سوڈان میں اور مصر میں ایک ڈیم بنا ہے جس کو کہتے ہیں سد عالی۔ اتنا بڑا ڈیم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مقامی ڈیم ہوگا، کہ 500 کلومیٹر پہ ہے، 300 ادھر ہے اپنا سوڈان میں، اور 200 کلومیٹر پہ یہاں پر ہے مصر میں ہے، اور اسی کی وجہ سے زندگی ہے ان ممالک میں، نیل کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرات اور نیل دونوں جو ہیں یہ جنت سے آئے ہوئے ہیں، یہ نہر ہیں، یہ جو نہر ہیں دو، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو دریا نیل کو دیکھا تو فرمایا آپ نے کہ بابلیون، یہ بابرکت بڑا دریا ہے، یہ آپ اللہ پاک نے آپ کو یہاں بھیجا تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں 188 شہر آباد ہوئے تھے۔ دیکھو، یہ دنیا کو آباد کرنے والے پیغمبروں میں سے ایک جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جنہوں نے 188 یا آگے آئے گا 200 کے قریب جو ہے وہ شہر آباد کیے تھے۔ وہ شہر نہیں تھے، وہ ملک تھے بڑے بڑے، اور وہ ان کو برائزوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، جب انہوں نے دریا نیل کو دیکھا تو یہ اچھا، یہ نیچے ہے جس میں سے چھوٹا سا روحا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حکمت، یہ ذرا دیکھیے گا، حکمت سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ شروع کی، علم نجوم کی کھوج لگائی آپ نے۔ نجوم آپ اندازہ کریں کہ زمین پہ تو یہ بنا ہی رہے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، بر اعظموں میں، ملکوں میں، شہروں میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظر جو تھی وہ نجوم پہ تھی، علم نجوم۔ اچھا، آپ کی طرف بہت ساری حکیمانہ اقوال منسوب ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اقوال زرین ہیں آپ کے، وہ اتنے شاندار ہیں کہ اس زمانے سے چل ہزاروں سال ہو گئے ہیں۔ یہ کب گزرے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ابھی نہیں بتایا آپ کو، اچھا یہ آگے آ رہا ہے۔
ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले, अबुल अंबिया से भी पहले गुजरे हैं। और बताया जाता है कि या तो ये नूह अलैहिस्सलाम के दादा हैं, परदादा हैं, आबा व अजदाद में से हैं, या ये हो सकता है कि ये जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो है वो करीब के जो है वो बच्चों में आते हैं। यानी बच्चे का मतलब ये है कि पड़पोते या इस तरह के आते हैं। आगे हम देखते हैं, इनका नस्ब देखते हैं। तो इनके अकवाल जो है, मैं कह रहा हूं कि उस दौर से चले आ रहे हैं। आपने क्या फरमाया, आपने पहली बात जो की वो शुक्र के बारे में की। अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका उसकी मखलूक पर एहसान करना है। ये देखें जरा इनकी बात, कि आपके पास कोई भी नेमत है तो आप मेहरबानी करके उस नेमत को आगे अल्लाह की मखलूक को दे दें, दे दें उनको, बस यही शुक्र है इसका। हमने शुक्र के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। वो डॉक्टर कोसर थी मेरे ख्याल में, जो जिनके साथ मैंने बड़ी तफसील से इस बात की थी हम लोगों ने। वो ये एक इसमें था कि शुक्र जो है उसके आप जुबान से भी अदा करते हैं और अमल से भी अदा करते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि आप वो जो नेमत है अल्लाह को दिखाएं। वो कपड़े दिए, अच्छे कपड़े पहना करें, अच्छा खाया करें, अच्छी सवारी में जाया जाया करें, अच्छा घर बनाएं। वो अल्लाह ताला चाहता है, वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, वो चाहता है कि नेमत देखे तुम्हारे ऊपर। ये कंजूसी, ये शेखी, ये नहीं होनी चाहिए। तो एक जो तरीका है वो ये भी है कि उसकी मखलूक पर एहसान किया जाए। अच्छा जी, हाँ, जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारो तो नीयत खालिस रखो। इसका मतलब क्या है, जब भी आप दुआ करें ना तो ऐसे दुआ ना करें कि आप बच्चों को भी डांट रहे हैं, हाँ जी अल्लाह मुझे अता कर, या अल्लाह मुझे मसला है, चुप कर, क्या तू कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप दुआ भी कर रहे हो और आप जो है दुनिया को भी संभाल रहे हो, शोर को भी संभाल रहे हो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब भी आप अल्लाह से दुआ करें तो खालिस नीयत के साथ दुआ किया करें। ये बहुत बड़ी बेअदबी है जब हम करते होते हैं। और इसमें मैंने बताया था आपको कि मुनाजात को तरीका बनाएं। अच्छा, रूह की जिंदगी हिकमत से है। अच्छा, इसकी मैं समझ नहीं आई, ये सीखना पड़ेगा मुझे कि क्या है। रूह की जिंदगी हिकमत से है, समझदारी जो है ना, अक्लमंदी, इसी से जो है वो रूह जिंदा रहती है। लोगों की खुशनसीबी पर हसद न किया करो, क्योंकि ये एक वक्ती और आरजी फायदा है। लोगों की खुशनसीबी, लोगों के पास जो कुछ अल्लाह ने अता किया हुआ है ना। अब हजरत वासिफ अली वासिफ बड़ा प्यारा फरमाते हैं कि अमीर की ओहो मुझे गरीब की जो है वो अमीर एक मिनट देख लूँ जरा जल्दी से, ताकि मुझे ये भूल ना जाए कि मुझे चाहिए ये। अमीर की और गरीब की वासिफ, अमीर वासिफ, क्या है यार। हाँ, गरीब आदमी की सखावत, ये देखता मैं दिखाता हूँ आपको सखावत का। बड़ी प्यारी बात की आपने। गरीब आदमी की सखावत ये है कि वो अमीर आदमी का पैसा देखना छोड़ दे। क्या बात है यार, क्या बात, बहुत प्यारी बात। वासिफ अली वासिफ, अबस है बहस है अमीर और गरीब की, जब तक अबूर फलसफा खैर और शर न हो। ये उनका शेर भी है, वो शायर भी थे बहुत। तो ये कहते हैं कि वासिफ, अबस है बहस है अमीर और गरीब की, जब तक अबूर फलसफा खैर और शर न हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारे लिए खैर है और उसकी अमीरी उसके लिए शर है, फसाद है उसके लिए। अच्छा जी, तो हाँ, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमें गरीब की जो है वो सखावत और गिना ये है कि वो अमीर आदमी की नेमतों को देखे ही ना। उसूल इसमें मैंने आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो, पता याद होगा, लेकिन इसको अगर याद रख लें तो सवाब होगा आपको। दो उसूल याद रखें कि अगर आपने दीन देखना है, दीन, तो दीन में आपने हमेशा अपने से अच्छे को देखना है। दीन के मामलात में, अच्छाइयों में, नेकियों में हमेशा आपने अपने से अच्छों को देखना है। बात समझ रहे हैं? कि मतलब यह है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, आपने उनको देखना है। उनको नहीं देखना जो नहीं कर रहे, कि ये भी तो नहीं कर रहा, ये भी तो नहीं कर रहा, इनसे तो मैं अच्छी हूँ, इनसे तो मैं अच्छी हूँ। ये नहीं करना। दीन के मामलात में अपने से अच्छों को देखना है। और इसका जो मुखालिफ बात है ना, वो सीखने वाली बात है कि और दुनिया में आपने अपने से नीचे को देखना है। ये नहीं देखना कि इसके पास बहुत आलीशान घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, इसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं है। नीचे देखो
جن کے پاس ہے ہی نہیں، سرے سے گھر ہی نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے ہی نہیں، سواری ہے نہیں، ان کے پاس بچے ہی نہیں ہے، شادی ہی نہیں جن کی ہوئی. آپ نے اب دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے. جب یہ دو کام کریں گے نا ہم لوگ، کہ نیکیوں میں اچھوں کو دیکھیں گے اور برائی جو دنیا ہے اس میں ہم نیچے کو دیکھیں گے، خود بخود زندگی میں صبر آ جائے گا، خود بخود جو ہے اس میں شکر آ جائے گا، اور خود بخود اس میں قناعت آ جائے گی. خود بخود یہ بڑا عجیب، انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے. اور آخری بات، جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لینا، اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی. یعنی جس کو زیادہ مل گیا نا، زیادہ پیسہ آ گیا جس کے پاس، وہ اس کے بعد اس کے حرص کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد کوئی چیز اس کو نہ بھر نہیں سکتی، کوئی اس کو نہ سیر نہیں کر سکتی کوئی چیز. غریب آدمی یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا مل جائے نا، وہ شکر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، وہ شکر کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن امیر آدمی کی جو لالچ ہے وہ اس کو مروا دیتی ہے، اور وہ ختم نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرمایا ہے کہ اس کے بعد مٹی جو ہے نا، قبر کی مٹی، اسی کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں اس کا. اچھا جی، یہ تو ان کی باتیں تھیں، بڑی شاندار باتیں تھیں. ہم نے یہ کہا کہ حضرت، یہ ایسے میں ایسا اتنا عجیب سا بنایا ہے کہ میں یہاں سے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بابل شہر ہے، دریائے دجلہ کے کنارے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فرات ہے، آج یہ فرات جا رہا ہے. اور فرات کے بعد یہ جب مصر آئے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مصر بہت دور ہے، اور انہوں نے بہت سارے شہر دیکھتے 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 جب شام سے یہاں مصر آئے، تو مصر میں انہوں نے دریائے نیل دیکھا، اور دریائے نیل دیکھ کے انہوں نے کہا کہ واہ واہ واہ، یہ تو بہت بابلیون ہے. یہاں تشریف لائے وہ، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے، یعنی فرات ہے. اور اصل میں فرات اور جو میں نے بتایا نا، فرات اور یہ جو نیل ہے، یہ دونوں جنت سے ہیں. تو ان کی بات بھی صحیح تھی کہ یہ وہی ہے، ایک ہی چشمہ ہے دونوں کا. اچھا، یہاں ذرا میں اور بھی پڑھنا چاہوں گا ان کے بارے میں. اچھا، ان کا کارنامہ کیا ہے، میں ذرا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اللہ کرے ٹائم مل جائے. ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس حضرت نوح کے جد امجد ہیں، اور ان کا نام اخنوخ. ہاں، یہ، اور اگر ہم اچھا پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں تب. اور لقب ادریس ہے. بائبل کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے جو لکھا ہوا ہے، میں یہ نام نہیں پڑھ سکتا چونکہ مجھے نہیں پتا ان کے اس کے اعراب کا. اچھا حضرت، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے درجے ہیں. دیکھیں، یہ خود ادریس علیہ السلام ہے، ان کے والد کا نام یارد ہے، ان کے جو ہے محلائل، اور اس کے بعد قینان ہے، پھر انوش بن شیس بن آدم ہے. اتنے قریب ہیں وہ آدم علیہ السلام کے. ابن حبان، اب دیکھیں یہ صحیح ابن حبان جو ہے، یہ اس کے مطابق پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا. اندازہ کریں آپ، پہلا شخص جس نے قلم ایجاد کیا، قلم کا استعمال کیا. اب اندازہ کریں، قلم کی قسم قرآن مجید میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قلم، اور فرمایا کہ میں نے قلم سے سکھایا ہے. وہ علامہ کیا ہے جی؟ علمہ البیان. آگے نہیں آگے اس کے دوسری جو آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم بالقلم الذی علم بالقلم. قلم کے ذریعے سکھایا ہے. یہ جو ہم نوٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ٹیچنگ میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے کلاس میں، وہ ہے نوٹس لینا اور اس کو فوراً پڑھنا. نوٹس جو نہیں بناتا نا، وہ کچھ نہیں حاصل کر رہا. تو یہ جو قلم کا استعمال ہے، اور قلم کے ذریعے سے علماء اب تک لکھے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علماء کا جو قلم ہوتا ہے یہ شہید کے خون سے زیادہ اہم ہے. تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ قلم کے ذریعے سے ہی دنیا جو ہے اس میں روشنی ہے. قلم سے، عجیب بات ہے کہ قلم کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، لیکن روشنی ہے اس میں، وہ علم ہے، نور ہے، وہ بڑی عجیب بات ہے. تو انہوں نے قلم کا استعمال کیا، اور قلم کی اللہ پاک نے قسم بھی کھائی ہے، نون والقلم وما یسترون. دیکھا آپ نے. اور بہت ساری احادیث آپ دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو. ابو ہریرہ کو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کام لو، یعنی کہ لکھو، احادیث کو لکھو اگر یاد نہیں ہوتی تو. کیونکہ ان کے پاس 3 سال تھے، اور انہوں نے ساری احادیث کا مطالعہ کیا اور اس کو یاد کرنا چاہا صحابہ سے، رسول اللہ سے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں قلم کے فضیلت پہ. تو یہ ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے یہ تحفہ دیا ہے دنیا کو، قلم کا. ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ وہ مصر کے قریہ منف یا منف میں پیدا ہوئے، اور میں نے بتایا منوفیہ میں نے ابھی دیکھا ہے وہاں پہ، اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا، دیکھنا پڑے گا. دوسرے گروہ کے نزدیک ادریس بابل میں پیدا ہوئے جو کہ عراق میں ہے. سن شعور کو جیسے ہی پہنچے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ احباب یہ عقیدے کی بات یاد رکھو کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اور یہ پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں. اعلان کرنے کا جو ہے ان کو پھر بعد میں حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی دعوت شروع کر دیتے ہیں. سن شعور کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. قوم کے اکثر لوگ آدم و شیس کی شریعت کے مخالف رہے تھے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا.
البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف و اسلام ہوئی۔ حضرت ادریس نے قوم کی ضد اور مخالفت کے باعث ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کرنے کی تلقین کی، تو انہوں نے کہا بابل جیسے وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا، یعنی مسلمانوں نے کہا، ان کو کہا ان کی امتیوں نے کہ ہمیں اس آباد شہر جیسا، عراق جیسا، بابل جیسا شہر کہاں نصیب ہوگا۔ ادریس علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ یہ جو بات ہے نا، ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کہ تم نے دین پہ عمل کیوں نہیں کیا، ایمان کیوں نہیں لائے، تم نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب میں وہ کہے گا کہ حالات نہیں تھے، اور جو میرے اپنے تھے وہ میرے مخالف ہو گئے تھے، یا جو بھی وہ کہے گا، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو اللہ پاک نے فرمائے گا کہ یہ کیا زمین جو تھی یہ واسع نہیں تھی، اللہ کی زمین اتنی بڑی زمین ہے، یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اگر یہ اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنے شہر کو چھوڑ دے، نکل جائیں کسی اور گمنام میں رہنا شروع کر دے، شہر سے نکل کے گاؤں میں چلے جاؤ، گاؤں میں ہو تو نکل جاؤ سمندر میں، نکل جاؤ سمندر میں ہو تو صحرا میں نکل جاؤ، اللہ پاک کی بہت بڑی زمین ہے، اللہ پاک اس کا جو ہے نا وہ بندے کو زندگی عطا کرتا ہے، سفر میں برکت ہے۔ چنانچہ انہوں نے بابل حمص، یہ حمص جو ہے یہ ادھر ہے اپنا شام میں ہے، اور فلسطین کے راستے سے مصر کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مصر پہنچے تو حضرت ادریس نے دریائے نیل کو دیکھ کر کہا بابلیون، یعنی کہ بابل کی طرح شاداب مقام، یا بائبل دریا فرات کی طرح بڑا دریا ہے، اس پر اس سرزمین کا نام ہی بابلیون پڑ گیا، تاہم عربوں نے اس کا نام مصر بتایا ہے، کیونکہ یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام یعنی نوح علیہ السلام کے پوتے کا مسکن بن گیا تھا۔ حضرت کہا جاتا ہے کہ ادریس نے 200 کے قریب شہر بسائے تھے، 200 کے قریب۔ انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا زمین کے جو خطے تھے اس کے 4 حصے، 4 بر اعظم بنا دیے یا 4 ملک بنا دیے تھے انہوں نے اس لحاظ سے۔ تو ان کو کیا کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کا ایک جو ہے حاکم مقرر کر دیا۔ عبادت الہی، ایام بیس، ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جہاد، زکوٰۃ، طہارت کے کتے اور سور سے اجتناب، اور ہر نشہ آور شے سے پرہیز ان کی تعلیمات کے اہم نکات ہیں۔ وہ اصل میں یہ نکات جو ہیں وہ تو ہر ایک کے ہیں نا، ہر پیغمبر کے ہیں، اس لیے جو ہے ایک ہی مصدر ہے اور ایک ہی منبع ہے۔ وہ اکناف عالم کی سیر و تبلیغ سے مصر لوٹے، دنیا میں سیر کرتے تھے یہ بہت زیادہ، اور ان کو سیر کا اتنا شوق تھا کہ یہ جنت پہنچ گئے۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، جنت کو بھی جنت بھی انہوں نے سیر کی ہی وجہ سے جو ہے نا جو ہے نا وہ دیکھی ہے، اور باحیات ہم دیکھیں گے اس کو پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے حیات کے بارے میں کہ ان کی وفات کیسی ہوئی۔ تو اللہ نے انہیں 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا، اس میں خاص بات ہے۔ حضرت ادریس کے مقرر کردہ 4 بادشاہوں میں سے اسقلیوس بہت پختہ عزم حکمران تھا، وہ اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد یونان کہلایا تھا۔ دیگر 3 بادشاہ ایلاؤس پتہ نہیں رحیم اور زیوس پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے، یہ بھی ان کے بادشاہ تھے۔ ادریس کے مقامات ہجرت، عراق کا ایک بائبل جو ہے، ایک تو بائبل میں یہ رہے ہیں ہم، چونکہ اطلس پڑھ رہے ہیں، اطلس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کہاں رہے ہیں، تو ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا کہ یہ بابل جو ہے یہ عراق کا قدیم شہر ہے جو دوسری ہزاری قبل مسیح میں شہرت کو پہنچا۔ یہاں پہ حمورابی نام جو ہے حکومت کرتا تھا وہ، اور شاہ حمورابی نے اسے اپنے سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے باقاعدہ ایک آئین وضع کر کے ملک میں نافذ کر دیا تھا۔ اندازہ کریں، لفظ بابل اکادی زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ باب اور ایل یعنی دروازہ خدا سے مرکب ہے۔ بابل کے معنی ہوئے خدا کا دروازہ۔ دریائے فرات کے بائیں جانب یہ بڑا شہر ہے اور اپنے عہد عروج میں خوشحال تھا۔ اس کے معلق باغات مشہور ہے، معلق باغات جنہیں بخت نصر نے 600 قبل مسیح کے لگ بھگ تعمیر کیا تھا۔ زمین سے بلند تر ہوتے ہوئے ان باغات کو پمپوں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ اندازہ کریں، باغات ہیں اور زمین سے اوپر ہیں۔ یہ معلق باغات قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں ابھی بھی۔ منار بابل بھی مشہور ہوا جو ایک مخروطی سیڑھی دار مینار تھا جسے عربی میں الزقورہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مینار بابل ایک بادشاہ نے بہشت تک جانے کے لیے تعین کیا تھا۔
इतना बड़ा बहश तक जाने के लिए तामीर किया था। बाबल की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब दूसरी हजारी कबल मसीह के पहले निसफ में शुमाल की इकाड़ी सल्तनत और जुनूब की समीरी सल्तनत मुत्तहिद हुई थी। 14वीं सदी कबल मसीह में बाबल के शोरियों ने फतह किया था, और फिर ये हुआ। फातह यूनान भी आया, फारिस साइरस आजम भी आए, सिकंदर आजम भी आया, और ये आजकल जो है वो खंडर बना हुआ है, अभी तक मौजूद है, ये इनके असरात और इनके आसार मौजूद हैं। इसके बाद है बाबिलियन, यानी मिस्र का ये कदीम शहर दरिया नील के बाएं किनारे पर आबाद था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब बाबल से मिस्र आए तो उन्होंने अपने उसे बाबिलियन का नाम दिया। इसकी बुनियाद मिस्र के पहले शाही खानवादे के बादशाह मिनस ने 3100 कबल मसीह के लगभग रखी। इसने मिस्र की बालाई और ज़ेरी सल्तनत को मुत्तहिद किया और नई बादशाहत बनाई। सकारा और जीजा के फिरौनी अहरामात और मशहूर बुत अबुल होल भी इसी इलाके में वाक़या हैं। मेम्फिस के कंडरा काहिरा के जनूब तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर मिलते हैं, अभी भी हैं। हम्स ये शहर शाम का तारीखी शहर है। दारुल हुकूमत दिमिश्क से तकरीबन 300 किलोमीटर पर दरियाए आसी के किनारे वाक़या है। हज़रत इदरीस अपने मौलिद बाबल से हिजरत करके हम्स के रास्ते फ़लस्तीन के शहर अल खलील पहुंचे थे और वहां से मिस्र का दारुल हुकूमत मेम्फिस पहुंच चले गए थे। अल्लाह अकबर। हज़रत अच्छा ये शहर फारूकी दौर में जो थे, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो कि फ़ातिह बैतुल मक़दिस है, और खालिद बिन वलीद के हाथों फतह हुआ था 14 हिजरी में, 16 हिजरी में या 14 हिजरी में। यहाँ खालिद बिन वलीद और उनके ज़ौजा बेटे अब्दुर्रहमान, अयाज़ बिन गनम और उबैदुल्लाह बिन उमर सफ़ीने मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा और अबू ज़र गफ़ारी की कब्रें भी हैं। देखा आपने कहाँ पे? शाम में। अच्छा, हज़रत अबू दरदा का जो मज़ार है वो उधर भी है, सिकंदरिया शहर में भी है, मिस्र में भी है। अल खलील तीसरा जो शहर जो हजरत इन्होंने दरियाफ्त किया था और वहाँ रहे हैं इदरीस अलैहिस्सलाम, वो है अल खलील। इस शहर का इब्रानी नाम हेब्रून है या हिब्री है, ये अभी आजकल भी इसराइल भी कहते हैं। यूरोपीय जुबानों में इसको हिब्रू राइज है। अल खलील बैतुल मक़दिस से तकरीबन 35 किलोमीटर जुनूब में है। ये उस वक्त भी आबाद था जब 4000 बरस पहले इब्राहिम यहाँ तशरीफ लाए थे, और इन्हीं के लक़ब से मौसूम है अल खलील, इब्राहिम खलीलुल्लाह। यहाँ एक गार में हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ की कब्रें हैं। कहा जाता है कि हज़रत आदम की कब्र भी इसी गार में है। हज़रत सुलेमान ने वही इलाही के मुताबिक इन अंबिया की कब्रों पर कुब्बा नुमा छत बना दी थी। कुब्बा यानी कुब्बा का मतलब गुम्बद। सारा ज़ौज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रिबका या रुबका ज़ौज इसहाक और इलिया ज़ौज याकूब की कब्रें भी इसी गार के अंदर हैं, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम। तौरात में है कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अफरून बिन सोहार अलहैसी से ज़मीन का एक टुकड़ा 4 सुनखरी, पता नहीं क्या लिखा है यार, 400 नकरई दिरहमों में खरीदा था, और इसमें हज़रत सारा को दफन किया। और फिर ये कस्बा अफरून के हवाले से हबरून कहलाने लगा। अल खलील या हबरून के आबादी तकरीबन 1 लाख है, अभी भी है। ये थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि इराक से चले और शाम, और फिर उसके बाद फ़लस्तीन, और उसके बाद मिस्र पहुंचे, और उन्होंने जो है मिस्र को आबाद किया। और ये जो है ये कदीम अंबिया में से आते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं। हमने इनके बारे में ये पूछा तो हमने ये भी सीखा कि इन्होंने हिकमत, और दूसरी जो काम इन्होंने किया वो है कलम के ईजाद, और ये दुनिया को इल्म दिया इन्होंने, और शहर आबाद किए, इनका ये भी काम था। और सैर व सियाहत। अच्छा, इनकी वफात के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, इनकी वफात। अच्छा, मैं एक और भी कुछ ये पढ़ना चाहूंगा यहाँ से, थोड़ा सा जल्दी से यार, टाइम खत्म होने लगा है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। सुने, बस उन्होंने इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उन्हें जन्नत और दोजख की सैर कराएं। सैर में ये सैरें बहुत करते थे ना, तो सैर करवाएं जरा मुझे जन्नत की और दोजख की। तो मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर बुलंद हुए और उन्हें दोजख दिखाई। वो इससे खौफजदा हो गए और करीब था कि वो बेहोश हो जाते कि मलकुल मौत ने उन्हें अपने परों की लपेट में ले लिया, यानी कि उनको ठंडक पहुंचाई। मलकुल मौत ने कहा, क्या आपने उसे देखा नहीं है? आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैंने कभी आज के खौफनाक दिन जैसा दिन नहीं देखा। फिर वो उन्हें लेकर चला, यहाँ तक कि उसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई और वो इसमें दाखिल हो गए। फिर मलकुल मौत ने कहा, अब आगे चलें, आपने उसे देख लिया है। उन्होंने फरमाया, कहाँ जाना है? मलकुल मौत ने कहा, जहां आप थे, यानी वापस दुनिया में।
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ کیا تو نے انہیں اس جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے نہیں کیا جنت میں؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے، یعنی جنت میں جو داخل ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتا۔ یہ حضرت ادریس کے بارے میں کی حدیث کب آئی ہے؟ امام طبرانی اور دیلمی نے روایت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے یہ صحیح، ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے اور ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے وہاں جا کے، جب معراج کی رات تھی تو ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ہاں، قرآن مجید میں 2 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ سورہ مریم کی 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے، اور سورہ انبیاء اسماعیل علیہ السلام اور ذکر کے ساتھ آپ کو بھی صبر اور نیک بخت کہا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام زوگ تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ حضرت ادریس کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ یہ شخصیت ایسی ہے، اور یہ نبی تھے، ریاضی دان تھے، ماہر فلکیات تھے، اور ہم نے کہا بھی قلم کا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی جو ہے وہ باتیں ہیں، اب ہم یہاں پہ زیادہ ان کو مطالعہ نہیں کر پائیں گے چونکہ یہ بند ہونے لگا ہے یہاں ساری۔ اچھا، اس کے لیے نا آپ کو یہ جو آیت ہے نا سورہ مریم کی، اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو جا کے، کہیں بھی کوئی بھی صورت آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے نا یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ درزی بھی تھے، سوئی کا استعمال بھی انہوں نے کیا۔ یہ دیکھیں، ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ رفعناہ مکانا علیہ، ان کو مکان علیہ کی طرف اٹھایا۔ تو روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے اور سوئی نہیں چھپوتے، مگر فرماتے تھے سبحان اللہ، ہر سوئی پہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ شام کرتے تو زمین پر کوئی شخص ان سے افضل عمل کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ان سے افضل عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا زمین پہ۔ ایک دن رب کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اجازت مانگی اور عرض کیا، اے میرے رب مجھے اجازت دیجیے میں ادریس کے پاس نیچے اتروں۔ اس کو اجازت دی گئی، وہ ادریس کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے باتیں کروں۔ انہوں نے فرمایا تو مجھ سے کیسی باتیں کرنے گا؟ تو فرشتے نے کہا تو فرشتہ ہے اور میں انسان ہوں۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کیا تیرے اور ملک الموت کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں، موت میں تقدیم اور تاخیر ممکن نہیں، لیکن میں عنقریب اس سے تیرے لیے بات کروں گا، وہ موت کے وقت تیرے ساتھ نرمی کرے گا۔ فرشتے نے کہا میرے پروں کے درمیان سوار ہو جائیے۔ تو ادریس سوار ہو گئے اور وہ ان کو اوپر آسمان کی طرف لے گئے۔ اس کے پروں کے درمیان ادریس نے ملک الموت سے ملاقات کی۔ فرشتے نے ملک الموت سے کہا تیری طرف میری ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا میں تیری حاجت کو جانتا ہوں، تو مجھے ادریس کے بارے میں بات کرے گا اور میں ان کا نام صحیفہ میں سے مٹا چکا ہوں۔ اور ان کو موت صرف ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کی دیر میں گئی۔ اس فرشتے کے پروں کے درمیان ادریس علیہ السلام وفات پا گئے۔ اچھا، پھر ان کو زندہ بھی کیا گیا اور پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا بھی میں نے موت بھی چکھ لی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد اس سے کوئی نہیں نکلتا، تو بس اب میں آ گیا ہوں۔ اور فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے بعد وہ موت بھی نہیں ہے، تو بس کے بعد جو ہے وہ میں اب آ گیا ہوں، تو اب جو ہے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو خیر بار میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری تفاسیر جو ہے نا یہ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا مزید اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس وقت اتنا ہے نہیں، ورنہ ہم اس کو مزید پڑھتے اور ان کے جو شخصیت ہے اس کو ڈسکلوز کرتے مزید۔ بہت اچھا تھا نا یہ مہپارہ آمنہ دینش بھابی؟ جی سر، بہت زیادہ انفارمیٹیو، بہت ہی مزہ آیا۔ ہاں، یہ ہمارے محسن ہیں انسانیت کی۔ مہپارہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک تھا نا؟ یہ اچھی شخصیت تھی نا؟ جی سر، ہمیں اتنی معلومات تھی نہیں، پہلے پڑھا نہیں تھا، بس تھوڑا تھوڑا معلوم تھا۔ ابھی مزید اور بھی ان کے بارے میں ہے، لیکن بس انشاءاللہ پھر ہم تفسیر جب پڑھیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ساتھ کوئی نئے ساتھی بھی ہیں ہمارے ہیں انشاءاللہ، اچھی بات ہے، نئے نئے ساتھی آتے رہیں تو اچھی بات ہے۔ بشرا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا